مہینہ تو پورا معافی کا مہینہ ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان قید. آپ دیکھتے نہیں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں رمضان شریف میں؟ کہ وہ نامراد قید ہو جاتے. تو کسی کو زنجیروں میں باندھا ہو وہ چل تو نہیں سکتا، چھوڑ دو زنجیریں تو چل پڑے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. کوئی دعویٰ نہ کرے، لیکن جو تھوڑا سا غفلت میں ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے، انہوں تو شیطان بن کے جاؤں نہیں دیتے. جمعے جاواں گے جمعے، کئی جمعہ بھی نہیں پڑھتے. عید تے جاواں گے، کوئی عید بھی نہیں پڑھتا. یہیں یہ ایک نگینہ سینما کے مالک نے بیان کروایا تھا اور اس نے بعد میں اس سینما کو گرا دیا. آج کل وہ کینیڈا میں ہوتا ہے. تو وہ سینمے کا جو تھا نا مینیجر، وہ میرے پاس آیا، کہا مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی ہے. وہاں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی. اس کے بعد بیان ہوا. بیان کے بعد وہ اتنا ہنگامہ ہوا کہ رش بہت تھا، تو وہاں نماز پڑھی نہیں جا سکے. کہنے لگا میں چل رہا تھا میرے ساتھ ساتھ، مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا جی یہی کہ آج زندگی دی پہلی نماز پڑھی. ہوگا راؤنڈ اباؤٹ 40-45 سال کا. میں کہا پہلی نماز؟ ہاں جی پہلی نماز. جمعہ پڑھے؟ نہیں کدی نہیں. عید؟ نہیں کدی نہیں. آج پہلی نماز دوڑے پیچھے پڑھی. شیطان جب قید ہوتا ہے تو زنجیریں کھل جاتی ہیں تو نمازی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو گھٹتے ہیں نا تو شیطان کی وجہ سے نہیں، اپنی عادت اور سستی کی وجہ سے. پہلے 2-3 دن بڑا جوش ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گھٹتے ادھے کو پھر نکل جاندے ہیں، ادھے رہ جاندے ہیں. تو تراویح میں بھی پہلے پوری مسجد بھرے گی، پھر ایک صف جائے گی، پھر دوسری جائے گی، پھر تیسری جائے گی. تو بھائیو یہ رمضان آ رہا ہے. دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز 5 وقت سارا سال فرض ہے، لیکن روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان قید ہو جاتا ہے تو وہ سارے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں. اللہ سے مانگ لو اس رمضان میں کہ یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوٹے. رمضان میں بہت سے لوگ رشوت لینا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہوں رمضان شریف آ گیا. رمضان شریف بھی تو آیا ہے، لیکن اصل میں شیطان قید ہوا ہے تو اب کہہ رہے نہیں ہوں رشوت نہیں لینی، مہینے بعد لواں گے. ڈنڈی مارنے والا کہتا ہے نہیں صحیح تولنا ہے، پھر رمضان تو بعد کٹھی کسر کر لواں گے. وہ کیا وجہ ہے پیچھے؟ ایک تو رمضان کی برکات ہیں، اور ایک شیطان کا قید ہونا ہے، اور ایک جنت کے دروازوں کا کھل جانا، دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا، اللہ کے عرش کا پہلے آسمان پہ مستقل ڈیرا ڈال دینا، اور پھر اعلان کرنا ہے کوئی بخشش آنے والا ہے، کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی جنت مانگنے والا ہے، کوئی دنیا مانگنے والا. آؤ مانگو. اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی کے چاہنے والے شاباش آگے بڑھ. اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس آ جا، بس کر اور واپس آ جا. رمضان کا مطلب ہے جل جانا. رمضان کے لفظ کا مطلب ہے جل جانا. جلنے کا مطلب کیوں ہے اس میں؟ کہ رمضان میں اللہ سارے گناہوں سے اپنے بندوں کو پاک کر دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، جس سے وہ پاک ہو کر سونا آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آتا ہے. روزہ رکھنے والا بھوک کی آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آ جاتا ہے. اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے. دھیان نال سنیں، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان، میرے نبی کا جواب، جو سارا دن مصلی پہ بیٹھا رہے، جو ہر سال حج عمرہ کرے، جو مسجد سے نہ نکلے، جو رات کو قرآن پڑھے، دن میں روزے رکھے. نہیں، سنو غور سے سنو. من سلم المسلمون لسانہ و یدہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان فیصلہ بات کا وہ ہے جو اپنے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. کیا بات. میرے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، ہمارے محلے میں ایک خاتون رہتی ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزے رکھتی ہے، پر اس کی زبان بہت سخت ہے،
بہت بےزتی کرتی. اب نے کہا جہنم میں جائے گی. کہا جی ایک خاتون ہے جو نہ نفلی روزہ لیکن اس کی زبان کا بول بڑا میٹھا ہے، کہا وہ جنت میں جائے گی. تو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے؟ پھر اس نے پوچھا ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مومن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہے. کیونکہ تکلیف نہ پہنچانا اخلاق کی ایک صفت ہے اور اخلاق کی بے شمار اقسام. میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے. ایک صفت بھی کسی مسلمان مرد عورت کے اندر ہوگی تو جنت میں چلا جائے گا. سامنے ابو بکر بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ کو میرے اندر بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے اندر ساری ہے، ساری تیرے اندر ساری. تو ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی. اور عبادت بھی مسلمان کو اخلاق تک پہنچاتی ہے. اب سنو قرآن سے، اللہ تعالیٰ انسان کسے کہتا ہے؟ ایمان والوں کو. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کو نہ مانے، جو اللہ کے دین کو نہ مانے. آپ نے کہا وہ سب سے بدترین مخلوق. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں انسانیت میں داخل کرتا ہے. انسان ہے ہی وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا. میرے رب کے نزدیک نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ بول بھائی. ہاں، میرا اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا. بھائی نہیں چل رہا. تھوڑی آواز ہے. نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. تم نماز پڑھو، یہ تمہیں بد اخلاقی سے بچائے گی اور یہ تمہیں گناہوں سے بچائے گی. تو نماز بھی انسان کو اخلاق تک لے جا رہی ہے. فحاشی سے بچائے گی، گناہوں سے بچائے گی، اخلاق کی طرف سفر. روزہ آ رہا ہے. روزہ کس لیے ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزہ فرض کیا ہے جیسے پہلوں پہ کیا تھا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. تقوی والے کون ہیں؟ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. کہ میرے بندو دوڑو جنت کی طرف جو تقوی والوں کے لیے. متقی کون دن تقوی والے یا اللہ کا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء کا جو میرے نام پہ سخاوت کرتے ہیں، چاہے تنگ دست ہوں چاہے پیسے والے، چاہے تھوڑا مال ہوئے چاہے زیادہ مال ہوئے، وہ میرے نام پہ خرچ کرتے ہیں. الکاظمین الغیظ جو غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تقوی والے ہیں. تو روزہ بھی اخلاق پہ لے جا رہا ہے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. میرے رب نے کہا حج کا ارادہ کر لیا ہے تو زبان کی گندی، زبان کا گندا لہجہ اور زبان کے گندے بول سے بچو، لڑائی سے بچو، گناہوں سے بچو. تو حج بھی میٹھے بول پہ لا رہا ہے، لڑائی سے بچنے پہ لا رہا ہے، نافرمانی سے بچنے پہ لا رہا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. میرا رب فرما رہا ہے میرے محبوب ان سے زکوٰۃ لیں اور ان کو پاک کریں.
اور इनका तज़किया करें, इनको एक अच्छा इंसान बनाएं। ज़कात हो अखलाक बनते हैं, रोज़ा हो अखलाक बनते हैं, हज हो अखलाक बनते हैं, नमाज हो अखलाक बनते हैं, कलमा हो इंसान बनता है। ये इतना जोर क्यों दिया है अखलाक पर कि मेरे भाइयों, अच्छा मुआशरा जो वजूद में आता है वो एक दूसरे को माफ करने से वजूद में आता है। मस्जिद नमाज के लिए है और नमाज एक इनफरादी अमल है जो करके मैं घर चला जाता हूँ, दफ्तर चला जाता हूँ। पढ़ूँ ना पढ़ूँ, ना पढ़ने का गुनाह मुझ पर, पढ़ने की नेकी मुझ पर। लेकिन अगर मेरे अखलाक बुरे हैं, रोज़ा मेरी चीज़ है, रखूँ अजर, नहीं रखूँ पकड़, ज़कात दे दूँ अजर ना दूँ पकड़, हज कर लूँ अजर ना करूँ पकड़। सिर्फ मेरी ज़ात से के गिर्द है नमाज भी, रोज़ा भी, हज भी, ज़कात भी। लेकिन बुरे अखलाक जितना मुआशरे में मेरा असर है वह सब तबाही फैला देंगे, और अच्छे अखलाक जितना मुआशरे में मेरा असर है वहाँ खूबसूरती को फैला देंगे। इबादत छुप जाती है। मैंने फजर पढ़ी है कि नहीं पढ़ी आपको पता है? बोलो, आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी? मुझे कोई पता है नहीं है। लेकिन यहाँ बैठ के अल्लाह ना करे मैं फिरका वारियत की बात करूँ, आप सबको पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मौलवी अगला रहा है? और यहाँ बैठ के मैं मोहब्बत की बात करूँ तो आपको पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक बता रहा है। तो अखलाक छुपते नहीं, बुरे हों या अच्छे हों, जाहिर होते हैं। और सबसे ज्यादा उस आदमी का खानदान, जिस आदमी को बदतमीजी की आदत है, वो बीवी के दिल को बर्बाद कर देगा, माँ बाप के दिल को बर्बाद कर देगा, औलाद को बर्बाद कर देगा, दोस्तों को, नौकरों को बर्बाद कर देगा। उसके नौकर सामने कहेंगे मियाँ साहब, शेख साहब, सेठ साहब, खान साहब, उठे जाके गाली कढ़णगे। और जिसके अखलाक अच्छे होते हैं वो अपने घर को खूबसूरत बना देता है, रिश्तों को खूबसूरत बना देता है, मुलाजमों को खूबसूरत बना देता है, अपने कारोबार को, अपनी जिंदगी को, हर पहलू उसका खूबसूरत हो जाता है। अच्छे अखलाक लिबास की तरह हैं जो मेरा हर ऐब छुपा लेते हैं, और बुरे अखलाक नंगे आदमी की तरह है जिसका हर ऐब सामने आ जाता है। और अल्लाह की रहमत इतनी ताकतवर है कि मेरा रब फरमाता है, ये तो मैंने 5 गलतियां बताई हैं, लेकिन मेरा रब फरमाता है मेरा बंदा, मैं तुझे उम्र भी देता हूं, ताकत भी देता हूं, तो इतने गुनाह करके जमीन फैसलाबाद की से उठाकर आसमान की छत को लगा दे, सारी दुनिया गुनाहगार हो जाए ना तो आसमान क्या चांद तक भी गुनाह नहीं जा सकता। और मेरा अल्लाह कह रहा है एक मर्द औरत इतने गुनाह करे कि आसमान की छत को लगा दे, फिर सिर्फ एक दफा मुझे कहे या अल्लाह माफ कर, तो मैं सारी माफ कर दूं। तो भाइयों, ये रात भी माफी मांगने की है। तो मेरे अजीज और रमजान शरीफ आ रहा है, अपने दिल को कीना से साफ करो, बुग़्ज़ से साफ करो, नफरत से साफ करो। किसी से लड़े हुए हो, अल्लाह के वास्ते सुलह कर लो। ये लड़ने की जगह नहीं है, मोहब्बत करके जाओ तो अल्लाह बड़े ऊंचे आली दर्जात नसीब फरमाएगा। और अल्लाह ताला मौका दे तो रमज़ान में एक 3 दिन तबलीग में अल्लाह के रास्ते में ज़रूर लगा लेना। तो सारे भाई नियत करते हो, सुन्नतें पढ़ो।